بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے رحم میں آنے کا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں۔ ایک روایت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اجماع اہل سنت اور ائمہ اسلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان الاسان سے خود بیان فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، ترجمہ یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور تھا۔ الغرض یہ چیز با اتفاق ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور تھا، اور پھر ان کے نور سے تمام فرشتے، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، جن و انس اور ساری مخلوقات پیدا کی۔ اس کا بیان میں پچھلے اپنے ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اسی واسطے یہاں پر مختصر کیا ہے میں نے۔ اور روضۃ الاحباب و کتاب الاخبار میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ کو پیدا کیا تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ظہور کیا، ایسا کہ ان کی پیشانی اس نور محمدی سے عرش تک چمکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت شیس کی، اور حضرت شیس سے حضرت ادریس کی، اور حضرت ادریس سے حضرت نوح کی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے اسی طرح درجہ بدرجہ منتقل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تک پہنچا، اور ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نصیب ہوا، بعد اس کے نسلاً بعد نسلاً عبد المناف تک پہنچا، اور عبد المناف کے بعد 4 بیٹے تھے، ان کے نام یہ ہیں عبد الشمس، ہاشم، عبد المطلب اور ابو نوفل۔ اور ہاشم رسول خدا کے دادا تھے، اس لیے رسول خدا کو ہاشمی کہتے ہیں۔ وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد المناف سے ہاشم کو ملا، اور بعد فوت ہونے کے عبد المناف کے ہاشم کو مکہ کی ریاست اور کنجی خانہ کعبہ کی ملی۔ اتفاقاً انہی ایام میں مکے میں قحط پڑا اور اکثر آدمیوں کو رات و دن فاقہ گزارنا پڑتا تھا، چنانچہ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی برکت کاملہ سے تونگر کیا تھا، یعنی بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ انہوں نے تمام مکہ والوں کی ضیافت کی، اور جب دسترخوان بچھاتے روٹیاں توڑ توڑ کر چھوٹی چھوٹی کر کے دسترخوان پر رکھ دیتے تھے، کھاتے وقت کوئی کسی کو معلوم نہ کر سکے کہ کس نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم رہا۔ پہلا نام ان کا عمر تھا، اور ان سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ پھر عبد المطلب سے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوں گے تو میں ان میں سے ایک خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاشم کو مکہ مکرمہ میں ریاست ملی تو خبر ملی کہ چاہے زمزم میں اسماعیل ذبیح اللہ نے خزانہ جمع کر رکھا ہے تو چاہا کہ اس کے اندر سے نکال لیں۔ پھر انہوں نے وہ چاہ کھودا تو اس کے اندر وہ خزانہ نہ پایا، اور خدا کی مرضی سے پانی بھی اس کا سوکھ گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر خزانہ مجھ کو مل گیا تو میں اس چاہ کو از سر نو تعمیر کروں گا، اور پھر ایک لڑکے کو بھی تیرے نام پر قربان کروں گا۔ پھر وہ چاہ کھودا، خدا کے فضل سے بہت خزانہ اس سے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانہ سے دروازے خانہ کعبہ کے لوہے اور فولاد سے بنوائے، اور چاہے زمزم کی بھی مرمت کروا دی گئی، اور پھر کاہنوں کو بلوایا اور اپنی نظر کا حال بیان کیا۔ ان لوگوں نے بلا اتفاق کہا کہ افائے نظر واجب ہے، لازم ہے کہ ہر بیٹے کے نام پر قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے گا اس کو قربان کرو۔ بس حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، چنانچہ ہر بیٹے کے نام انہوں نے قرعہ ڈالا، اس میں نام حضرت عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب کے ان کا نکلتا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو رہا تھا، اسی سبب سے ان کی صورت اپنے بقیہ بھائیوں سے بہت زیادہ حسین تھی۔ ماں باپ اور اقربا ان کو بہت چاہتے تھے، اور جب انہوں نے قربانی کی خبر سنی، ان کی ماں اور تمام رشتہ داروں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ ہم لوگ عبداللہ کو قربانی میں نہیں دیں گے، تم دوسری کوئی چیز قربان کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے جو اس وقت کے پادری تھے یا اس وقت کے جو عالم تھے ان کو بلوایا اور ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے تب ان کے عوض 10 اونٹ قربان کیے جائیں۔ اس زمانے میں خداوند کریم کا یہ حکم تھا کہ یہ تقدیر قبولیت کے آسمان کی طرف سے آگ آتی تھی جو قربانی کو جلا کر چلی جاتی تھی، اور اس وقت علامت قبولیت کی یہی تھی۔ بس وہ 10 اونٹ قبول نہ ہوئے جو انہوں نے حضرت عبداللہ کے عوض قربان کرنے تھے۔
پھر اور 10 اونٹ قربان کیے، یہ بھی منظور نہ ہوئے، آسمان کی طرف سے آتش نہ آئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب نے 500 تک اونٹ ذبح کر دیے، اور بعض روایات میں ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر وہ بھی قبول نہ ہوئے۔ پھر سب خویش و قربا نے مل کر خدا کی درگاہ میں مناجات اور دعائیں کی۔ اسی وقت ایک آگ سفید مثل دودھ کے آسمان سے نازل ہوئی، وہ تمام قربانیوں کو جلا گئی۔ تب وہ قربانی خدا کے دربار میں قبول ہوئی۔ پھر سب خوش ہو گئے اور ہر ایک ان میں سے خدا کا شکر بجا لایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا بن ذبیحین، یعنی میں بیٹا ہوں 2 ذبح کیے ہوں کا، یعنی اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اور دوسرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب ابن عبد المناف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ کہیں کسی کام کو جاتے تھے، راستہ میں خواہر رقیہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی، اور وہ عورت کتب سماویہ سے بہت واقف تھیں اور بہت خوبصورت اور صاحب عصمت مکہ کی مالدار مشہور و معروف خاتون تھیں۔ جب نظر ان کی عبداللہ پر پڑی تو جو حکایات اور علامات نور محمدی کی توریت اور انجیل میں دیکھی تھیں وہ عبداللہ کے چہرے پر چمکتی دیکھیں، اور پھر دیکھتے ہی وہ عاشق و بے قرار ہو گئیں، یعنی کہ وہ حضرت عبداللہ کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ اور پھر بولی کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سن کر بولے، میرا نام عبداللہ ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ بولی کہ تمہیں تمہارے باپ نے نظر قربانی کی تھی؟ کہا ہاں، بے شک نظر مانی تھی۔ اور وہ بولی کہ میں دختر نوفل ہوں اور خواہر رقیہ اور تاجرہ ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کرو گے تو 100 اونٹ اور مال و خزانہ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے ایک بہانے سے اس کو جواب دیا اور کہا، بہت اچھا، اپنے باپ سے پوچھ کر ان سے اذن لے کر آؤں گا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کا نکاح ہو چکا تھا، تو وہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس آئے۔ دوسرے دن وہ اسی گلی سے گزرے جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ اس کے پاس جا کر کہا، کل جو تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی تھی اب میں آیا ہوں۔ اور وہ عورت بڑی عقل مند تھی اور اس کو نظر آ رہا تھا، جو اس نے ماتھے پہ حضرت عبداللہ کے نور دیکھا تھا وہ نور اب نظر نہیں آ رہا۔ عبداللہ کے چہرے کی طرف جو نظر کی تو وہ نور متبرک نہ تھا۔ پھر حضرت عبداللہ سے پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کیونکہ جو نشانی میں نے تمہاری پیشانی میں کل دیکھی تھی وہ آج نہیں دیکھی۔ وہ بولے، ہاں، جو تم نے تجویز کی وہ سچ ہے۔ تب وہ بولی، اب مجھ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس لیے میں نکاح کرنا چاہتی تھی سو وہ بات اب ہو چکی ہے۔ یعنی اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ بی بی کے پاس شفٹ ہو چکا ہوا تھا۔ اس طریقے سے جو نور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضرت عبداللہ کے ماتھے پر چمکتا تھا، وہ حضرت آمنہ کی طرف چلا گیا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت تھا۔ اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پشت در پشت نور جو آتا جا رہا تھا وہ حضرت بی بی آمنہ کے شکم میں کیسے منتقل ہوا۔ میرے اس بیان میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔